الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ رواں دواں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت اور خوبصورت مہینے میں اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں بھی پیدا کر سکتے تھے. رمضان المبارک کا کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنے فضائل ہیں، محرم کے کتنے فضائل ہیں، سفر کے کتنے فضائل ہیں، لیکن ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں پیدا فرمایا، دنیا میں مبعوث فرمایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے بابرکت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا فرماتے، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے اور بہت سارے فضائل تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرما کر بتایا کہ اس مہینے کی بھی بہت بڑی عظمت ہے، کہ یہ مہینہ بھی عظمت والا ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ مہینے کی وجہ سے
حضور کو عظمت ملتی، تو یہ مناسب نہیں تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کی ذات کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کو عظمت دینے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں مبعوث فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی دعوت دیتے، اسلام کی طرف بلاتے، اپنی اطاعت کا حکم کرتے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ مشرکین کو کہیں، کیا کہنا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو تم مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو حضور کی اتباع کا حکم ہمیں کیوں ہے؟ اور حضور کی اتباع سے ہمیں کیا ملے گا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یحببکم اللہ، کہ جب تم حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی بات مانو گے، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو گے، تو پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ رب العزت خود تم سے محبت کرے۔ تو حضور کی محبت، ان کی اتباع اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، یہ اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور ایک ہے اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کے کیا کہنے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں تم سے محبت کب کروں گا؟ جب تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضور کی بات مانو گے، حضور کی سنتوں پر عمل کرو گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجنے کا ارادہ کیا۔ یمن قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب وہ کسی مہمان کو رخصت کرتے تو کچھ قدم مہمان کے ساتھ چلتے، پھر اس کے ساتھ گفتگو فرماتے اور پھر رخصت کرتے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ چنانچہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو رخصت کرنا چاہا تو ان کے ساتھ مدینہ سے کچھ باہر آئے ان کو رخصت کرنے کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، چونکہ ان کو قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، ان کو انصاف کا، عدل کا، اس کا حکم دیا، اور پھر آخر میں ایک بات کہی کہ معاذ جب آپ دوبارہ مدینے آؤ گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجھ سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، شاید کہ یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات ہو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ برداشت نہ ہوا، فبکا معاذ لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے۔
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور مدینہ کی طرف دیکھنے لگے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کرنے کا موقع تھا، چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت معاذ ہی کی حدیث ہے کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑا اور ایک سائڈ پہ کیا اور مجھے کہا انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ سے محبت کرتے ہیں اور معاذ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب اور محب، محبوب اور محب، محب اور محبوب کی جدائی ہو رہی ہے اور حضرت معاذ رو رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آیا، لیکن اپنا چہرہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور کہا معاذ ان اول الناس بی المتقون، اے معاذ میرے دل کے قریب، میرے قریب تر وہ شخص ہے جو میری سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، چاہے وہ آدمی دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ میرے دل کے قریب تر ہے۔ اور اس کا عکس یہ ہے، حضور نے نہیں فرمایا، اس کا عکس یہ ہے کہ جو آدمی حضور کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ حضور کے پاس ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ حضور کے دل کے قریب نہیں ہے۔ حضور کے دل کے قریب وہ آدمی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو لیا، اس پر عمل پیرا ہوئے، ایک ایک سنت کو لیا۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام عمل کو اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ سنت ہے، عمل کو اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ سنت ہے، اور امت عمل کو اس لیے چھوڑتی ہے کہ وہ سنت ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کی کون سی سنت ہمیں مل جائے ہم عمل پیرا ہو جائے، اور امت ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا سنت عمل مل جائے اور ہم اس کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی۔ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور کی سنتوں پہ عمل کیا، حضور کی اتباع کی، اس کا حق ادا کیا۔ تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیں۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ چونکہ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، مسلمانوں کو قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن چونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہے کہ کسی کے پاس ایک سورت ہے، کسی کے پاس ایک پارہ ہے، کسی کے پاس دو پارے ہیں، متفرق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو جمع کر لیں۔ بظاہر یہ تو اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عجیب بات فرمائی۔ فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور صحابہ نے بہت سارے دلائل دیے کہ ہمیں قرآن کو جمع کرنا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت عرصے تک اس بات سے راضی نہیں ہوئے، لیکن چونکہ صحابہ کی بار بار اصرار پر پھر انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔
یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اسی طرح جب ان کے وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت ان کی حالت کیا تھی، وہ کون سے دن وفات پائے تھے، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے کپڑے کتنے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ فلاں دن وفات ہوئی، اتنے کپڑے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی۔ تو شراح حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے اس لیے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا، اور وہ موت کے وقت بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، دوسرے خلیفہ ہیں، لیکن ان کے متعلق بڑی زبردست حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب سے جا رہے تھے، حجر اسود کی طرف دیکھا، پھر فرمایا انک حجر، تو ایک کالا پتھر ہے، اور پھر فرمایا کہ میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، تجھ سے محبت نہ کرتا، لیکن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس نے آپ کو بوسہ دیا، اس وجہ سے میں آپ کو بوسہ دے رہا ہوں، صرف اس وجہ سے بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں شراح حدیث لکھتے ہیں انہو کان شدید الاتباع لآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حد درجہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہت سارے کام انہوں نے کیے، صحابوں سے پوچھتے تھے لما فعلت یا ابن عمر، اے ابن عمر آپ نے یہ کام کیوں کیا، کوئی وجہ نہیں بنتی، تو فرماتے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ففعلت انا، میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے کیا، اس وجہ سے میں کرتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے اور راستے میں ایک طرف رکے، کچھ دیر بیٹھے، پھر آئے سواری پر بیٹھے اور روانہ ہوئے، تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا یا ابن عمر لما فعلت، اے ابن عمر آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ کچھ دیر قافلہ رکوایا، کچھ دیر رکے، سائڈ پر گئے، کچھ دیر بیٹھے، پھر آئے، کچھ کیا بھی نہیں، تو قافلے کو کیوں رکوایا؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هكذا ففعلت انا، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قضاء حاجت کے لیے رکے تھے، تو میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے وہ منظر یاد آیا، میں رکا، مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے پھر بھی حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہا، میں ویسے رکا، کچھ دیر بیٹھا اور پھر روانہ ہوا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا ظاہر کی کہ مسجد نبوی کا فلاں دروازہ جو ہے، میں اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں، یعنی صحابہ جب آئیں تو مسجد کے فلاں دروازے سے آئے، اور فلاں دروازہ جو ہے یہ میں عورتوں کے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں۔ صرف تمنا ظاہر کی، خاص نہیں کیا، صرف تمنا ظاہر کی، میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اس دن سے آج تک میں کبھی بھی اس راستے سے مسجد میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اس دروازے کو میں عورتوں کے لیے خاص کروں۔ شراح حدیث نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وصال کے بعد عورتوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا. اکابر صحابہ نے عورتوں کو مسجد سے آنے میں سے منع فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں نماز ادا کریں. جب عورتوں کا مسجد میں آنا ہی بند ہو گیا، پھر تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہو سکتے تھے، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی اس دروازے سے اس مسجد میں داخل نہیں ہوا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حد تک سنتوں پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے بیٹے بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ کھا رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ چیز میں اس لیے کہتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کیا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے بلال کے منہ سے یہ لفظ نکلا کہ ابا جی مجھے تو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو رد نہیں کر رہے تھے، صرف انہوں نے اپنی طبیعت کا اظہار کیا کہ میرا اس وقت اس چیز کے کھانے کا دل نہیں کر رہا، مجھے یہ چیز طبعی طور پر پسند نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وہ بات اتنی بری لگی اور انہوں نے ارشاد فرمایا لا اکلمک ابدا، کہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا. پھر شراح حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے موت تک بلال سے بات نہیں کی اس لیے کہ اس نے اس چیز کو پسند نہیں کیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. آج مسلمانوں میں ایک عجیب رواج ہے کہ حضور کی سنت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں آدمی کیا کہے گا، میرے سسرال والے کیا کہیں گے، میرے ابا جی مجھے کیا کہیں گے، میری بہنیں کیا کہیں گی، میرے دوست کیا کہیں گے. صرف اس وجہ سے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس آئے اور کسریٰ کے دربار میں سفیر اسلام بن کر آئے. تو کسریٰ نے مسلمانوں کے سفیر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بڑے دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک کرتے میں اور اس کرتے پہ پیبند لگے ہوئے تھے، کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانا کھاتے ہوئے ایک نوالا ان کے ہاتھ سے گرا تو وہ نوالا اٹھا کر کھانے لگے. تو ساتھ میں ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سفیر اسلام بن کے آئے، مسلمانوں کے سفیر بن کے آئے، یہ نوالا آپ سے گر گیا ہے، چلے چھوڑ دیں، رہنے دیں، آپ کھانا کھا لیں، کھانا موجود ہے یہ کھا لیں، اس نوالے کو چھوڑ دیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، ساتھ یہ بات بھی کہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضور نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی نوالا گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا کرو، اس لیے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے. ہو سکتا ہے جو نوالا گر گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے. یہ حدیث سنائی اور پھر وہ نوالا اٹھایا اور کھا لیا اور پھر بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے، ان آگ کی پجاریوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں. تو صحابہ کا بڑا زبردست ایمان تھا، بڑا اعلیٰ ایمان تھا. اور آج مسلمان سنت کو کس لیے چھوڑتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا کہے،
بھائی لوگوں کی وجہ سے سنتوں کو نہ چھوڑے. ایسے نہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمارا حشر میں سامنا ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ ہم سے موڑ دے اور ہم سے یہ کہہ دے کہ آپ نے لوگوں کی وجہ سے میری سنت کو چھوڑ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایک جاندار کتاب بھی لکھی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں سنتوں کا بڑا اہتمام کیا. اپنی آخری عمر میں اپنے بیٹے کو بلایا اور ایک شاگرد کو بلایا اور ایک ہاتھ اپنے بیٹے کے کندھے پہ رکھا اور ایک شاگرد کے کندھے پہ رکھا. وہ دونوں ان کو لے گئے. انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے دوبارہ آئے، مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے. پھر ان کو بلایا، کہا مجھے دوبارہ لے جاؤ. پھر گئے، دوبارہ وضو کیا. تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا، حضرت آپ نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ آپ نے تو وضو کیا، اس کے بعد آپ نے قضاء حاجت بھی نہیں کی، ابھی تو آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ دوبارہ کیوں چلے گئے وضو کے لیے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ میں نے پوری زندگی حضور کی سنتوں پر عمل کیا. وضو کے اندر ایک سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی کا خلال کرنا یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. میں نے پوری زندگی اس پہ عمل کیا ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالی مجھے اٹھا لے. کوئی پتہ نہیں ہے کب میرا انتقال ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی آخری عمر میں اس سنت کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاؤں. اس حالت ضعف میں، بیماری میں دوسرے کے سہارے پر دوبارہ آئے، وضو کیا، داڑھی کا خلال کیا اور پھر نماز ادا کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں. اس پر طریقہ کیا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل پیرا ہوں؟ تو ہمارے اکابر میں سے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اسوہ رسول اکرم. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300-350 صفحات کی کتاب ہے اور تقریباً 300 روپے کی ہے. آپ وہ کتاب خریدیں، اپنے سرہانے کے پاس رکھیں اور ہر رات سونے سے پہلے اس میں کم از کم 2 سنتیں پڑھ لیا کریں. صرف 2 سنتیں. ہر روز سونے سے پہلے صرف 2 سنتیں پڑھ لیا کریں اور پھر اگلے دن اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جو عمل سنت کے بغیر آپ سے رہ جائے اس کو دوبارہ کیا کریں. ہمارے اساتذہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، وہ ہمیں بڑی اچھی ترغیب دیا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کوئی کام سنت کے بغیر کریں تو وہ کام دوبارہ کر لیا کریں. مثلا ایک آدمی آیا مسجد میں، پہلی صف پہنچ گیا، پھر اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں مسجد میں سنت کے طریقے کے مطابق داخل ہوا یا بغیر سنت کے. جب وہ سوچے گا اگر سنت کے مطابق داخل ہوا ہے تو اس کو یاد ہوگا، اگر داخل نہیں ہوا تب بھی یاد ہوگا، اگر ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تب بھی. اگر اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سنت کے مطابق داخل ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اپنے جگہ پہ بیٹھا رہے. لیکن اگر اس سے یہ یاد آیا کہ میں سنت کے مطابق داخل نہیں ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اٹھے، باہر جائے اور پھر دوبارہ مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی مرتبہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ کو سنت یاد آئے گی، آپ کو سنت بھولے گی نہیں. تو یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں اس کے بعد سوچ لیا کریں کہ کیا یہ عمل میں نے سنت کے مطابق کیا ہے یا نہیں. اگر نہیں کیا تو وہ کام دوبارہ کر لیا کریں. وضو ہے، نماز ہے یا کوئی بھی عمل ہے، اور سنت بڑی عجیب چیز ہے. ایک کام ہے، مباح کام ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، کام ویسے بھی کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس پر سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو عبادت بنا دیں گے. اب کھانا ہے،
کھانا ہم نے ویسے بھی کھانا ہوتا ہے. اگر آپ سنت پر عمل کریں، مثلا شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، ٹہر ٹہر کے کھائیں، اس کے بعد الحمدللہ کہیں، تو یہ سنت کے مطابق ہو گیا. تو اس سے آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. کھانا تو آپ نے ویسے بھی کھانا تھا، کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن جب آپ نے سنت پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو عبادت بنا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.